نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا جھوٹ ہے بدگمانی، اچھے گمان، اچھے خیالات، لوگوں کے بارے میں اچھی رائے، سوسائٹی سے مثبت چیزوں کو چننا۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہ مخلوق بڑی سونی بنائی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس میں احسن کر کے سونا کر کے انسان بنایا ہے۔ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ رب کا شاہکار ہے، ہمیں اس میں وہ بھی نظر نہیں آ رہی، جس کو مالک نے اتنی شانوں سے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے اپنا نائب کہا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس سے مالک نے اپنا خلیفہ کہا، ہمیں اس میں حسن ہی نظر نہ آئے، اس میں خیر ہی نظر نہ آئے۔ ہم جس کو بھی دیکھیں تنقید کی آنکھ لگا کے دیکھیں، جس کے بارے میں بھی بات کریں کچی ہی کریں۔ اللہ کی مخلوق کو اچھے گمان میں لایا گیا، سونی سونی باتیں کی جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ فرشتوں اور نبیوں کے بعد معصوم کوئی نہیں۔ انبیاء معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، باقی کہیں بھی غلطی کا امکان موجود ہے۔ اب غلطیاں تو کی نا، کمزوریاں بھی انسانوں میں کی، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صرف خوبیاں بیان کی، حضور نے خوبیاں بیان کی۔ اور آپ سیرت کا یہ عنوان بڑی توجہ سے اس پر آپ غور کریں گے، اگر کسی شخص کی انفرادی غلطی کا پتہ چلتا تو حضور اس کا نام لے کے بائی نیم گفتگو نہیں کرواتے۔ کسی بندے نے انفرادی غلطی کی ہے، غلطی کی بابت حضور تک پیغام چلا گیا ہے، محبوب بیٹھے ہیں اب ممبر پہ، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بندے نے یہ کیا، بلکہ فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اب انہوں نے یہ کام کرنے شروع کر دیا۔ حضور اس طرح اجتماعی بات کرتے کہ اس کی اصلاح بھی ہو جاتی اور اس کا پردہ بھی قائم رہ جاتا۔ نامینیٹ کر کے نہیں، نامینیٹ کرتے ہیں، اس لیے تو غیبت ہے کہ آپ کسی بندے کو نامینیٹ کر کے لوگوں کے بیچ اس کا ذکر کریں۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے کہ آپ اچھا گمان، اللہ کی مخلوق بڑی پیاری ہے، بندے ڈھونڈے تو صحیح، آپ کو سونے سونے قرآن پڑھنے والے ملیں گے، اچھی اچھی نعتیں پڑھنے والے ملیں گے، مخلص ہو کر دین کی ڈیوٹی دینے والے ملیں گے۔ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو کوئی ایک دینا بھی نہیں لیتے، کوئی لینا دینا نہیں، بس شہری کے وقت آ کے اللہ کا گھر کھولتے ہیں، فجر کی اذان پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ ملیں گے، آج بھی ہیں، اپنے مساجد کو دیکھ لینا، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، کہ وہ شوق سے مسجد کی صفائی کرتے ہیں۔ تو ملیں گے ایسے لوگ، کسی کی بیٹی کا دکھ ہو تو مجھے لوگ ملتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں کہ فلاں کی بچی پریشانی میں، کسی کی بات کرتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ اچھے گمانوں پر لوگوں کو لائیں۔ اللہ کی مخلوق ساری بات اور خدا کی بنائی ہوئی اس خوبصورت زمین پر تھوڑا سا نا اچھائیوں والی بھی الگ لگائیں، تھوڑی خوبیوں والی۔ چلے اس طرح کریں، میرا مشورہ مانے، آج شام تک میرا ارادہ تو کریں کہ صرف اچھائیاں دیکھنی ہے، صرف اچھائیاں دیکھنی ہے، برائی نظر آئی تو ہم نے کہنا ہے اس کو پیچھے کر دو، میں نے بس وہ بھی دیکھنی ہے۔ دیکھیں حضور ڈھونڈ ڈھونڈ کے باتیں کرتے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ نبی کریم علیہ السلام لوگوں کو عزت دیتے، ان کا حضور وقار بیان کرتے۔ تجارت کرنے والے کی بات آئی تو حضور نے فرمایا سچ بول کے تجارت کرے گا تو رب تعالیٰ اسے قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ جگہ عطا فرمائے۔ مزدور کی بات آئی تو حضور نے فرمایا دو ہاتھوں سے محنت کر کے مزدوری کر کے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ استاد کی بات آئی تو کریم نے فرما دیا بھائی مجھے اللہ نے استاد بنا کے دنیا میں بھیجا۔ اگر بات آ گئی عورتوں کی تو محبوب نے فرمایا جب یہ حاملہ ہوتی ہے نا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اللہ کے رستے میں تلوار لے کے جہاد کرنے والے کو۔ اور اگر یہ بچے کی ولادت کے دوران انتقال کر دے تو اللہ اسے صبح قیامت شہیدوں کا درجہ عطا فرمائے۔ تم نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت نہیں کی، ہر ایک کے بارے میں کوئی بھی آپ طبقہ لے لیں، یعنی حافظ کی شان، عالم کی شان، قاری کی شان، امام کی شان، عالم کی شان، فقیر کی شان، حدیث یاد کرنے والے کی شان، 40 حدیث بیان کرنے والے کی شان، حتیٰ کہ پہلے دن طالب علم گھر سے نکلا کچھ بھی نہیں پڑھا۔ اب یہ بھی بات آج آپ نے سیکھا، پہلے دن نکلا ہے تو حضور فرماتے ہیں فرشتوں نے اس کے پیروں کے نیچے پائی جاتی ہے۔
اور یار کچھ بھی نہیں، سائیکل تھا، ان پڑھ تھا، نماز پڑھتا تھا، بس داڑھی سے گئی تھی. حضور نے تو اس کی بھی شان بیان کر اور میں جس نے سفید داڑھی والے مومن کی عزت کی سمجھے میں نے اپنے رب کا اکرام کیا. ہم کیوں نہیں عزت کرتے؟ کیوں نہیں ہمیں لوگوں میں اچھا نظر آتی؟ کیوں نہیں خیر کے جملے میں سننے کو ملتے؟ تو حضور کی سیرت کا یہ پہلو خاص کر کے اپنی طبیعت میں پیدا کریں. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا ہے کہ تم نے نا لہجے، انداز، باتیں ساری محبت والی رکھنی ہے. مفت میں تلخ نہ ہو جائیں. تھکنا اور ہے، اکنا ناراض ہو گئے، تھکنا. ہمارے لوگ مہانگا لوگ اتنے تھکے ہوئے نہیں جتنے کٹائے ہوئے. پتہ نہیں کہ کیوں جی ٹینشن ہے، اللہ جانتا ہے. کوئی نہ کوئی نہ، میں تو چونکہ سینکڑوں لوگوں سے روز ملتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ مفت کی تو شروعی طبیعت چھوڑے نہیں مولویوں کی آباد میں چلانے سے میں نے کہا ٹائم دے سن دیا. میں نے کہا آپ کو ٹائم دے دیتا پھر بڑی اللہ تھا نہیں ہوگا تو نہیں دیا. چھوڑ دیں آپ بات، چھوڑیں گے آپ سیاستدانوں کی، چھوڑیں آپ تو بڑے غلط ہوتے ہیں. تو میں نے کہا پاکستان کی جو سیاستدان نے بنایا تھا اتنی جلدی تلخی نہ کریں، مجموعی فتوے نہ دیں. انفرادی باتیں انفرادی ہوتی ہیں. آپ اچھی طرح اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ ہم نے تحمل، پیار، محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور نماز. مانا کیا تھا کہ 5 وقت مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے بندے کی مالی پوزیشن کیا ہے، صحت کس طرح کی ہے. تو یہ بہت بڑی گرہ ہے جس میں بندے ایک دوسرے میں بندے چلے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا بات کہ تم کی پر میری مراد کو نہیں تم پہنچی. دوسرے صحابی نے کہا حضور اسلام کی مضبوط گرہ زکات ہے. امیر کا غریب سے رشتہ قائم ہوتا ہے، غریب امیر کو بہت سمجھاتا ہے. فرمایا تو بھی میری مراد کو نہیں پہنچی. تو ایک صحابی نے اس کی حضور پر ہاتھ جوڑا. حج کیوں؟ اس لیے کہ ایک لباس پہن کے ایک میدان میں سارے مسلمان ایک ہی تاریخ میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ایک بات کرتے ہیں تو ایک گرہ میں بندے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا تم بھی میری مراد کو نہیں پہنچے. یا رسول اللہ کہ آپ ہماری رعایت کر رہے ہیں، اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام کی مضبوط گرہ محبت ہے. مضبوط گرہ چھوڑیے گا، محبت ہے اسلام کی مضبوط گرہ. اللہ کے لیے پیار کرو، میں کے پیار والے بنا دو. یعنی آپ نا یہ چھوڑ دیں کہ بڑی ٹینشن میں ہیں، بڑے اٹھائے ہوئے ہیں، گھر بھی گئے تو طرف طرف سے، دکان پہ بھی آئے تو طرف طرف سے بول رہے تو ایسے جیسے پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے. یعنی کچھ لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ بات لوگوں کو چھڑتے نہیں کرتے، چھوڑو پتہ نہیں کہاں سے بات کرے گا، ذکر ہی نہیں کرتے. آپ تلخی نہ آنے ہو جاتے ہیں معاملات، تلخی والے بھی ہو جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جواب ہنس کے بھی دیا جا سکتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو اپنی ایک بات سناتا ہوں. اگر آپ اونچا نہ ہنسے مسجد میں تو مسکرانا تو ٹھیک ہے، پر اونچا ہنسنا ٹھیک نہیں ہوگا. مجھے نہ چند دن پہلے میں بھی بڑا تھکا تھکا رہتا ہوں، سفر بڑے کرتا ہوں. کل دوپہر کے وقت عارف والے میں تھا، رات کو شاہبان پھر گھر گیا. اب صبح پوری طرح ڈھنگ سے سو بھی نہیں سکا. دن میں آئندہ اور دین سے پیار تھا. ورنہ تو میں اس وقت نکلتا ہوں تیاری کر کے، چلے آنا پڑا. تو اب یہ کسی طرح مجھے شام تک رات ہو گئی، تسلسل ہوگا. کل پھر مجھے اسی طرح سفر کرنا، روز سفر ہوتے ہیں، کئی چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مفت کی وضاحت دے، بیکارے کی وضاحت دے. بعض اوقات کسی کی چیز کی وضاحت دے دو تو اس کو بھی لوگ کرانے لے لیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں وضاحت ہے. مجھے ایک صاحب نے ایک دن فون کیا، مجھ پر کہنے لگے سنا ہے آپ نے کسی سے 60,000 روپیہ مانگا میرے سے. میں کو مظاہر ہو کر میں نے مانگا ہی نہیں. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ میں کہوں نہیں ایسی بات کیا ہے، مطلب کہ کون کہہ رہا ہے بندہ ملا. اتنا ٹائم بھی اس کے پاس ہے کہ پہلے وہ بندہ تلاش کروائے. اتنی ضرورت کیا ہے؟ کیوں نہ بات کو کسی نے کہا تھا کہ بے قدران دی یاری کو توبہ لکھ لکھ باری چنگا ہی ہوا ہے لڑ دے رہے ہو چکا کتنے عمر کی لنگی ساری. اچھا ہو گیا آپ کو بدگمانی ہو گئی، آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ پیسے مانگ لینا. اچھا ہوا، بات ختم ہوگی. تو میں کچھ شرافت میں تھا، مجھے کہنے لگے جناب سے میں 60,000 مانگا. میں ہنس پڑا. میں کیا ہو سکتا ہے کسی مانگ لیا ہو؟
سنو کی بات, کیوں ہم آپ سے کہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, ہو سکتا ہے یہ کہہ کہ میں نے فون بند کر دیا. اس نے 1 گھنٹے کے بعد پھر فون کیا, کہنے لگے کہ میں نے تحقیق کیا ہے اور بندہ بکواس پہ کرتا ہے. اب میں نے بھی ایک جملہ تھا اس کو, ایک ہی کہا بس جملہ اتنا ہی کہنا ہے, اور آپ نے کہا کیا اونچا نہیں ہنسنا. وہ کہنے لگا جی وہ میں تحقیق کی تھی, وہ بکواس پہ کرتا سی, میں ہنس پہ. میں کیا وہ نہیں سی پہ بکواس کرتا, نہیں سنتے بات کی, میں کیا وہ نہیں سی پہ کرتا, کیا کن چکروں میں پڑے گا. یہ 2 ٹوک سی زندگی ہے, اس میں آپ بدگمانی کریں, تحقیق کرتے گئے, ادھر گئے ادھر گئے ادھر گئے, ضرورت کیا ہے. آپ کے حصے کا جو کام ہے وہ آپ کریں. مثلا میں نہیں کر سکتا تدریس, میں صبح کو مجھے 11 بجے پڑھانا ہے, میں کیسے پڑھاؤں گا, میں تو رات 1 تک باہر رہتا ہوں. اب میں چھوڑ بھی نہ جان ہی نہ چھوڑوں, جو استاد پڑھا رہے ہیں میں کہوں نہ کبھی پڑھے ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں, ٹائم پہ آنا چاہیے, ابھی میں کر ہی نہیں سکتا تو تنقید بھی نہ کروں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے. میں گاڑی, میرا ڈرائیور گاڑی چلاتا ہوتا ہے, میں اندر سو جاتا ہوں. اب میں اٹھ کے غصہ کرنا شروع کر دوں, کچھ صحیح نہیں چلا رہا, اور جناب کی صاحب آپ تو شروع میں تو چپ کر کے جائیں. ہم نہ ان کاموں کا بول بناتے ہیں جو ہمارا دن سے کوئی تعلق ہے. لوگ حدیث سنو گے تو طبیعت ٹھنڈی ہو جائے گی. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ خوبصورت مسلمان کون ہے. نہیں آپ مزہ لینا اس بات. اسلام کا حسن کیا ہے, سونا مسلمان کون ہوتا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا سونا مسلمان وہ ہے کہ جس بات کا اس سے مطلب نہیں نہ وہ بات چھوڑ دے, لا یعنی باتیں چھوڑ دے, اسلام سونا ہو جائے گا. آپ اپنے شعبے کی بات کریں, آپ کی طبیعت لوگوں کے بارے میں اچھی رہے گی, ٹھنڈی رہے گی. ذہن ذوق والا رکھیں, طبیعت ذوق والی رکھیں. میں نے پھر اس دوست سے آخری بات کی, میں نے کہا اللہ سے دعا کی ہے زندگی میں کہ یا اللہ جس دن دین بیچ کے ہم دنیا اکٹھی کریں نا, اس سے پہلے اپنی بات کا بولا. یہ ہمارا کاروبار ہے, یہ ہمارا بزنس ہے, یہ ہمارا شوق ہے, اور میں اپنی حیاتی پر قربان تھی نا ساری محمد محمد فقیر دے ساری محمد فقیر دے. اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے. ہم نے اتنی سانسیں اللہ سے مانگی ہیں, مسجد میں بیٹھے ہیں, جب تک وہ مخلص رکھے. انسان ہے, کسی وقت جب لالچ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں بلائے. کیونکہ اور بڑے کام ہے لالچ پورے کرنے کو, یہی رہ گئے کہ حضور کا نام بیچ کے بندہ دنیا اکٹھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. عزیز بھائی اچھا گمان رکھیں, اچھا اور اللہ کی مخلوق میں حسن تلاش کریں, محبت لوگوں کے لیے اپنے دلوں میں پیدا کریں, اچھا ذوق, اچھا جذبہ, اچھے خیالات. تیسری بات ایک زندگی علم کے ساتھ گزاریں. بردباری, برداشت, یہ بہت بڑا سرمایہ ہے. دل بڑا ہونا چاہیے. حضرت سلطان بابا نے کہا تھا کہ 14 طبق میرے دل کے اندر, کہ میں تمبو وانگو تانے ہوئے تو دل دریا سمندروں ڈوبے اور دلا دیا جانے اتنا بڑا دل ہے. اس کو میں سہنا ہے. ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ مجھ سے بھی غلط بات برداشت نہیں ہوتی, تو میں کہتا ہوں صحیح غلط بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. صحیح بات کو برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت کس بات کا برداشت کرنا ہے تو غلط ہو. اگر آپ نے غلط بات برداشت نہیں کی تو برداشت کیا کیا آپ بات کو سمجھیں. غلط بات برداشت, صحیح برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ تعامل پیدا کریے, ہیل بردباری, تھوڑا ٹھہراؤ, یعنی سختیوں میں ہنسنا سیکھیں, تلخیوں میں ہنسنا سیکھیں. آپ کو سرور آئے, آپ کی طبیعت بڑی ہو, دل بڑا ہو, سینے سے نہ وہ سارا محل کچھ ہے, دوسروں کے بارے میں خیالات, اس نے کہاں سے کمایا, یہ کہاں لگا رہا ہے, فلانا کدھر چلا گیا, ضرورت کوئی نہیں, حساب تو اللہ نے لینا. طبیعت کو ہلکا پھلکا رکھیں, ہلکا پھلکا, مطلب سے کام رکھیں, اپنے فرائض پر, اپنے حقوق پر توجہ دیں. یہ ہم نے حضور نے سکھایا ہے. آپ اپنے دل کو دیکھیں نا, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا. حالانکہ حضور پر کیا اثر ہو سکتا ہے, معصوم ہے. فرمایا مجھے کوئی بات نہ پہنچانا, میں چاہتا ہوں کہ میرا دل ہر صحابی کے بارے میں نکھرا ہو. یہ تعلیمی امت کے لیے, تعلیمی امت کے لیے, ہمیں سمجھانے کے لیے حضور نے. ورنہ صحابہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا, وہ تو نگاہ مصطفیٰ کی تربیت جاتے ہیں. دل صاف, طبیعتیں کھلی,
ऐसे ही बिना वजह बातें अंदर रखना, और जब माफ करे तो फिर भी सही वाला माफ करे। इस तरह ना माफ करें कि माफ कर दिया चौधरी साहब के कहने पे, फिर जब लड़ाई शुरू हुई तो 35 साल पिछली सारी बातें दोबारा से शुरू करें। भाई उनकी तो आप माफी दे चुके हैं, अब आपने क्यों उसका जिक्र किया? दिल बड़ा हो, सर्फ बड़ा हो, ये हदीस आपका कलेजा ठंडा कर देगी। लोग कहते हैं आज ना बड़ा हंस के देखा मेरे मुर्शिद ने मेरी तरफ, आज बड़ा मुस्कुरा के देखा मेरे उस्ताद ने मेरी तरफ, आज बड़ा मजा आया, अम्मा बड़ी खुश थी। ये बड़ी सादतें जो मैं हदीस बयान करने लगा हूँ, जरा देखना ना दायरा क्या है। हुजूर फरमाते हैं रब ना तुम्हारे चेहरे देखता है ना तुम्हारी चेहरे देखता है, मालिक तो जब देखता है तुम्हारा दिल नहीं देखता है। और देखो ना जिस चीज की तरफ रब ने देखना है वो साफ नहीं होनी चाहिए, वो सारे मामला से क्लियर नहीं होनी चाहिए। ये ना अमाजदा है खुदा के जज्बों की, इसमें कुदरत बिठा लें, हसद बिठा लें या दावत बिठा लें तो सारा मसला खराब हो गया। हलीमी पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें, वारस नहीं। अभी मैं मस्जिद में आया हूँ, काफी बड़ी धक्कम पेल की, रात में घर से मैं था, मैं 2 रकअत गया। देखो प्यार और चीज है और मस्जिद का एहतराम। आपने मिलना है तो ना हो तो लोग तो बड़े बड़े जिन्होंने मिलना था वो तो 14-14 साल के सफर करके चले गए। मिलना है तो सही करके मिले, कि लहू लगा के शहीदों में नाम लिखवाने की क्या जरूरत है? आप मेरा भाई 1 घंटे का, मैं आए दिन लाहौर आया होता हूँ, लाहौर पे तो आप मूवी नहीं समझते, यूँ लगता है दारी आदमी किसी लोग आ गए वहाँ आके बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, चाय पिए को 2 बातें हो गए आपस में, है ना जी। ये जो धक्कम पे है ये ना तकल्लुफ पैदा करती है। मतलब मुझे अपनी हैसियत का भी पता है, औकात का भी पता है, माल का भी पता है, मेरे लिए बुजुर्गों को आप धक्का देंगे न करेंगे काम, हिम्मत से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। और जो औरतें संजीदा होती हैं, बात मानती हैं, वो ज्यादा अच्छा होता है। बात मानना ज्यादा जरूरी होता है। मेरी बात की समझ आ रही है? और ये वाला मेरा तकरीबन ना कि तबरक के तौर पर पीछे से ना पगड़ी थोड़ी सी काट काट रखा, मैंने उसे कहा तो बात है किस तरह का तबरक बना हमारी कोई औकात है, इस चक्कर में आप मुझे बरकत चाहिए, मैं तो चोरी बाजी कर रही हूँ, मुझसे पूछ के रहे मैं सारी बात दे दूँ, क्या अंदाज है? आप हिम्मत पैदा करें मिजाज में। हम चाहते हैं दीन का भी काम। और देखिए अगर आपसे मैं माशाल्लाह से आप सारे प्यार से आए हुए, मैंने आपको बताया कि मैं नींद नहीं पूरी कर सका, मैं आ गया और वक्त पे आया ताकि आपको तकलीफ न हो। हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज साहब को बार बार पूछते कि वो आए नहीं, कब आएंगे, मुझे ये तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है, मैं वक्त पे आया। अब ये है कि इसके बाद मुझे 2 जगह पे जाना है, 3 जगह पे जाना है, तो मैं अगर रुकूंगा आपसे मुलाकात के लिए तो कितनी मुश्किल हो जाएगी। वो भी फोन करेंगे कि भैया आप जलसे की बजाय फोटो में तस्वीरें बनवा रहे। हिम्म रखें, सुकून रखें और थोड़ा सा ना दिल को बड़ा रखें, थोड़ा सा तबीयत को बड़ा रखें। और अल्लाह ताला असबाब पैदा करता है, मौके बनाता है, मुलाकातें भी हो ही जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी इंतजामिया पे सबकी जलसा कराने वालों पे, कभी किसी पे सबकी, कभी किसी के बारे में गुमान न करें। ऐसा खूबसूरत लहजे इख्तियार करें, सोनी बातें सोनी होती है, सुने पर बात को खत्म करते हैं। मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल में हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर दोनों फरमाते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में बैठे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। महबूब ने फरमाया कि अभी एक बंदा आएगा और ये जो आ रहा है ना ये जन्नती है। हुजूर तो किसी के लिए इशारा तक कह रहे थे, बार बार ये हुजूर ने नॉमिनेट करके कह दिया। कहते एक सादा सा बंदा दाखिल हुआ, जूते उसने हाथ में पकड़े हुए हैं या बगल में दबाए हुए और गाड़ी से पानी के कतरे दे रहे हैं, अभी वुजू करके आए। उसने जो बात पूछनी थी वो पूछी और वो चला गया। हमें बड़ा कष्ट आया कि कमाल बंदा ने जिसे हुजूर ने जन्नती कहा। इत्तेफाक की बात यह कि अगले दिन हम वही बैठे थे, वही टाइम था, उसी तरह दस्तक हुई दरवाजे में। महबूब ने फरमाया दरवाजा खोलो, जो बाहर आया वो जन्नती है। भैया हुजूर तैयारी करा दे, माली की ज़ियारत कर लो। कहते हैं वही बंदा, इत्तेफाक वही आया जो कल आया। उसी तरह ताज़ा वुज़ू किया, पानी के कतरे गिर रहे हैं गाड़ी से, उसी तरीके से जूते हाथ बगल में दबाए हुए वो आ गया। इत्तेफाक देखें तीसरे दिन भी इसी तरह ही हुआ। कहीं फरमाने लगे जो भी आया है ना वो बंदा जन्नती है। इत्तेफाक के वही आया जो 2 दिन पहले भी आया। फरमाते हैं हुजूर की
گزارتا ہوں بیٹھا وہ چل دیا. اب وہ جب نکلا نا 3 دن کسی کو حضور اپنی زبان اقدس سے جنتی کرے. ایک گھنٹہ تو نکل گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے ہو گئے. سلام دی جا کے کہنے کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں تو 3 دن مجھے رکھ لو گے کیا؟ اس طرح کے بھی مہمان ہوتے ہیں. رکھ لو گے؟ رکھ لیں گے. کہتے میں گھر چلا گیا. 3 دن اور 3 راتیں میں ان کے گھر رہا. میرا خیال تھا کہ میں پتہ کروں, معلومات کروں کہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے حضور نے 3 دفعہ اسے جنت کی بشارت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابی فرماتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں ان کا مہمان بنا, دیکھتا رہا کیا عمل کرتے ہیں. لیکن وہ تھوڑا سا صدقہ کرتے تھے, میں تو زیادہ کرتا تھا. اور وہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے تھے, اٹھ کے فجر پڑھتے تھے, چونکہ ان کی بھی نہیں اٹھتے تھے, میں تو نفل بھی پڑھتا تھا. میرا گمان ہوا کہ میرا تو عمل زیادہ ہے. 3 دنوں میں نے تو کوئی ایسی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی, کوئی خاص بات تو نہیں دیکھ پائے. تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے ان سے کہا مجھے ضرورت نہیں تھی آپ کا مہمان بننے کی, حضور نے 3 دفعہ آپ کو جنت دکھا ہے. میں ڈھونڈنے آیا تھا کہ کوئی چیز مجھے ایسی ملے کہ میں بھی وہ کروں. صحابہ یہ تلاش کرتے تھے, یہ نہیں ڈھونڈتے تھے کہ اس کا کاروبار کیسے چلا ہے میں بھی ذرا پتہ کروں, یہ آگے کیسے نکل گیا. وہ تو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں, پتہ کروں کہ کیا عمل کرتا ہے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگا عمل وہی ہے جو آپ نے دیکھ لی ہے, 5 نمازیں پڑھتا ہوں, جو مجھ سے ہو سکتا ہے خیرات کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں جانے لگا یہ بات سن کے اور سوچ میں کہا کہ پھر کیا وجہ بنی حضور نے جنتی کا. میں دروازے سے مڑنے لگا تو اس نے آواز دی, کہنے لگا رکو ایک بات ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میں نہ ایک بات تمہیں بتاتا ہوں, شاید یہ وجہ بنی ہو حضور نے جو کرم نوازی کی. کہا وہ بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے میرا دل دوسروں کے بارے میں بالکل صاف ہوتا ہے. نہ کسی سے حسد ہے, نہ بغض ہے, نہ عداوت ہے, نہ تسنع ہے, نہ ریاکاری ہے, کوئی شے بھی نہیں. میرا دل بالکل لوگوں کے بارے میں صاف ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا. میں نے کہا بس یہ تیرے دل کی صفائی سبب بنی ہے اور مدینے والے معبود نے تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت دی. میرے جی دلوں کو نہ پورا صاف کرنا, اپنی طبیعت کو پورا صاف کرنا. کیا ضرورت ہے دل کو بلا وجہ آزمائش میں ڈالنے, اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ہنڈیاں جب زیادہ ابلتی ہے تو کندھے کس کے جلتے ہیں, اس کی اپنی غلطی. ہم جب بدگمانیاں آزمائشیں دلوں میں باتیں رکھ لیتے ہیں تو ہم بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. گناہ کی تعلیم یہ ہے کہ ماں ہاتھ کا پیچھا کرے وہ بھی کھٹکتا ہے کانٹے کی طرح, مجھے بوجھ ہم نے بنایا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میں کیوں بیسکون ہوں, تو بیسکون واپس نہیں ہے کہ معاذ اللہ بازو کا ہم لوگوں کے بارے میں دلوں میں باتیں جمع کر لیتے ہیں. صرف دیکھیں نا ایک حدیث میں نے پڑھی تو میں نے اس کو بڑا ہی غور کیا کہ یہ اتنی بڑی حضور نے بات کہہ دی. حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا. اس کا مطلب ہے کچھ لوگ رکھتے ہوں گے, کبھی تو حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے کبھی بغض. لوگ ہوں گے نا انسانوں میں جو یہاں بھی عداوت پیدا کر لیتے ہوں گے, فرمایا بغض نہ رکھنا. اور دیکھو کس طرح حضور سمجھاتے ہیں, یہ گھر کا سکون ہے یہ حدیث. فرمایا بیوی سے کبھی بغض نہ رکھنا, اگر اس کی کوئی عادت نہ پسند ہونا تو اس عادت پہ غور کر لینا جو تمہیں بڑی پسند ہے, وہ ذرا چھوڑ دینا اور اس پر آ جانا جو تمہیں عداوت نہ پیدا کر دو, ذہن نہ بناؤ کہ فلانا برا ہے. تو یہ 3 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. ایک دوسرے کو معاف کر دیں ہم سارے, ہم اپنے دل کھلے کر دیں, ہم طبیعتوں سے بوجھ اتار لیں. ہو گئی بھائی سے غلطی پر بھائی تو ہمارا ہی ہے, ہو گئی سسرال والوں سے کمزوری تو چلو انسان ہی در گزر کر ہو گئی.